امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ محترمین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے امید ہے کہ آپ سب کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی، شفائے عامہ نصیب فرمائے، اور جو صحت مند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی صحت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بے شمار نعمتیں ہیں، بہت سی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تم نہیں گن سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ کیا کہنا۔ ناظرین کرام، زعفران ایک بہت بڑی نعمت، عربی میں اردو میں زعفران کہتے ہیں، ہندی میں کیسر کہتے ہیں، اور انگلش میں سیفران کہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی خاص نعمت ہے کہ اس اتنے فوائد ہیں طبی کہ سبحان اللہ، اگر اس پر میں ایک گھنٹہ پروگرام اسی پر ہی گزار دوں، اس پر گفتگو کرتے ہوئے، تو یقین ناظرین کرام گھنٹہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یعنی کہ یہ اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو عمر رسیدہ ہیں، جو بزرگ ہو چکے ہیں، جو 40 ابو ہیں، ان کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو عنوان ہے، وہ زعفران کے طبی فوائد ہیں، کہ زعفران کے طبی فوائد سبحان اللہ بے شمار ہیں، لیکن خصوصاً ہمارے ہاں آج سے کچھ عرصہ پہلے دیکھیں، آج سے کیا تقریباً آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے جو ہے ماشاءاللہ شادی بیاہ کے اندر بھی پلایا جاتا تھا، صرف دلہے اور دلہن کو نہیں بلکہ تمام لوگوں کو جو آنے والے ہوتے تھے انہیں زعفران کا دودھ جو ہے وہ پلایا جاتا تھا۔ اب تو ظاہری بات ہے ریسیپیز ہو گئی، اب تو ڈشز ہو گئی، پہلے ان کی بھی صحت کا خیال رکھا جاتا تھا اور دلہن دلہا کی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا، لیکن اب تو صورتحال جو ہے بالکل برعکس ہو چکی ہے۔ اب ہم چٹخارے کے عادی ہو چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں چٹپٹی چیزیں کھائیں جس سے زبان کا کوئی ٹیسٹ آئے۔ بہرحال یہ زعفران جو ہے مختلف سویٹ ڈشز کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے اسے بعض لوگ مسالہ جات کے اندر شامل کرتے ہیں، اور سبحان اللہ مسالہ جات میں مثال کے طور پر اسے مختلف قسم کی جو چیز بناتے ہیں اس کے اندر بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، اور ان ڈشز کا نام بھی زعفرانی ڈش اور زعفرانی یہ اور زعفرانی مطلب مختلف قسم کی جو ہے ان کے نام دیتے ہیں، لیکن زعفران کا سب سے بیسک جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ قوت باہ کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ طاقت کے لیے، جسمانی طاقت اور جسمانی نشو و نما کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ یہاں تک کہ اطباء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبحان اللہ یہ تمام بے شمار امراض، خاص طور پر دیکھیں سب سے بڑا مرض کون سا ہے آج کے دور کے اندر، اگر ہم شمار کر لیں گنتی میں تو ہمیں کینسر بڑا مرض نظر آ رہا ہے۔ اچھا، باقی امراض میں ڈپریشن، انگزائٹی، اور اسی طریقے سے یعنی کہ آدھے سر کا درد جسے مائگرین کہتے ہیں، اس کے علاوہ اب تو اور بھی یعنی ارتھرائٹس ہو گیا، شوگر ہو گیا، یہ تمام سبحان اللہ اس کا علاج جو ہے اس کے اندر زعفران کے اندر موجود ہے۔ اب اسے کس طرح استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اس زعفران کی اصلی ہونے کی پہچان کیا ہے، بہت لوگ آج تک استعمال بھی نہیں کر سکے، اسی وجہ سے پتہ نہیں یہ نقلی ہوگا، پتہ نہیں یہ اصلی ہوگا۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں گا کہ اصلی کی پہچان کیا ہے اور نقلی کی پہچان کیا ہے۔ سب سے سمپل بات یہ ذہن میں رکھیں، سبحان اللہ یہ بالکل اس کے باریک باریک سے تار ہوتے ہیں، پتلے پتلے سے تار نما ہوتے ہیں، اور یہ پھول کے اس کا جو پھول ہوتا ہے زعفران کا یہ پرپل کلر کا ہوتا ہے،
اور اس کا جو پودا ہوتا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پیاز کا پیاز اگر اگے تو اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور اس کو پھول لگتا ہے، پھول کے درمیان میں جو ہے یہ 3 4 جو ہے تاریں اس کے اندر ہوتی ہیں، مطلب یہ نہیں کہ یہ اس کے آپ یہ لے لیں اس کی پتیاں لے لیں یا اس کی یعنی کہ درمیان میں جو یہ اس کے اندر یہ اس کی تاریں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے اگر اس کا اور یہ سرخی مائل ہوتا ہے، اگر اس کو آپ ایسے اور آسان کروں تو اس کو یہ میرون کلر کا ڈارک میرون کلر کا ہوتا ہے، اور اگر اسے یعنی کہ اگر آپ اسے زبان پر رکھیں تو تھوڑی سی کڑواہٹ ضرور محسوس ہوتی ہے، اور اس کی خوشبو اتنی زبردست ہوتی ہے کہ جب اسے کھولا جائے، خاص طور پر آج خواتین جو ہے مختلف ڈشز بناتی ہیں، مثال کے طور پر بریانی وغیرہ یہ سب کچھ اس میں آرٹیفیشل کلر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ اس زعفران کو استعمال کریں تو کلر بھی اچھا آئے گا، اور اس سے جو ہے ماشاءاللہ سمجھے آپ کو آج میں نے ایک ٹپ بھی دے دی ہے کہ آپ جو ہے اس کی جگہ پر آرٹیفیشل کلر کے بجائے آپ یہ زعفران استعمال کریں، اس سے خوشبو بھی ہوگی۔ بہرحال یہ زعفران جو ہے مختلف طرح استعمال کیا جاتا ہے، ایک تو یہ اس کی پہچان میں نے آپ کو بتائی کہ جب آپ جب بھی اسے زبان پر رکھیں گے اس کو تھوڑا سا اس کی پتی لے لیں، اگر زبان پر رکھیں تو ہلکی سی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے اور خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگ اس وجہ سے بھی استعمال نہیں کر سکے کہ یہ نقلی اور اصلی ہے، اور بعض لوگ اس لیے استعمال کرنے سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں بہت گرم ہوگا اس کے، حالانکہ دنیا جہان کی ایلوپیتھک ادویات گرم سے گرم کھا رہے ہیں، اینٹی بایوٹکس کھا کھا کے اتنی گرم گرم کھا رہے ہیں، وہاں پتہ نہیں ہوتی ہے وہ گرم ہے، لیکن یہاں جب انہیں طب کے اندر کوئی چیز بتلائی جائے تو فوراً ہی جو ہے نا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دوسرے درجے میں گرم ہے، اور یہ خشک بھی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو دودھ کے اندر استعمال کیا جائے، خاص طور پر جو شوگر کے مریض نہیں ہیں انہیں ہفتے میں یعنی کہ باقاعدگی سے استعمال کریں تو یقیناً ان کی جسمانی صحت بہت بہتر رہے گی، انہیں کمزوری لاحق نہیں ہوگی، خاص طور پر دیکھا ہوگا کہ آپ نے اکثر بزرگ جن کو ریشہ ہو جاتا ہے، جن کے ہاتھ جو ہے کپ کپ آتے ہیں، یا ان کے جسم میں نقاہت اور کمزوری ہوتی ہے، پاؤں رکھ نہیں سکتے ہیں، پاؤں رکھتے ہیں تو وہ ان میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، بالکل جیسے کہ ابھی گرنے والے ہیں، یعنی کہ جسم میں جان نہیں ہے، اس کے لیے یہ جو ہے بہت زبردست چیز ہے، خاص طور پر دیکھیں یہ جگر کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، یہ معدے کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، یہ دل کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، یہ یہاں تک کہ آپ کے مثانے کے لیے بہت مفید ہے، آپ کے گردوں کے لیے بہت مفید ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ ہمارے اندر جو آرگنز ہیں ان کے لیے یہ زعفران زبردست نعمت ہے، لیکن المختصر یہ ہے کہ اب زعفران کو استعمال کیسے کیا جائے، کیونکہ اب زیادہ اگر اس پر لمبی گفتگو کر لیں تو ہمارے اکثر جو ہے وہ کالر پھر رہ جاتے ہیں، انشاءاللہ کالز بھی آپ کی شامل کریں گے، لیکن جلدی سے میں آپ حضرات کو اس کے نسخہ جات جو ہے میں آپ کو بتلا دوں کہ زعفران کو کیسے استعمال کریں اور کتنا استعمال کریں۔ حضرت کرام یہاں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ وہ خواتین جو پریگنٹ ہوتی ہیں یا وہ خواتین جو سبحان اللہ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سبحان اللہ اولاد دیں، اور اولاد جو ہے وہ خوبصورت، ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا ہو، ان کی بیٹی ہو، وہ خوبصورت ہو، تو سبحان اللہ یہ زعفران، بہت سے اطباء ہمارے استاد حکیم ایک فرمایا کرتے تھے، ان سے کسی نے ایک سوال کیا حضرت آپ کی ماشاءاللہ سارے بچے اتنے خوبصورت کیوں ہیں؟ فرمایا کہ بھائی میری یہ روٹین ہے کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی میں ہمیشہ زعفران ملا دودھ پلاتا ہوں، سبحان اللہ، ان کی صحت بھی اچھی اور ان کی خوبصورتی بھی، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف بچوں کے لیے مائیں نہیں استعمال کریں، بلکہ بچے بھی اگر مائیں جیسے آج کل بچوں کا اسکول کھل چکا ہے تو مائیں صبح کے وقت میں ایک گلاس جو ہے وہ دودھ بنا دیں، اس کے اندر شہد بھی ڈال دیں، زعفران بھی ڈال دیں، اچھا اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں گا کہ اس کو بنانا کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو مقدار کم رکھیں گے، بڑے ہیں تو اس کی مقدار زیادہ ہوگی، اب مقدار زیادہ کتنی اور کم کتنی ہے تو ذہن میں رکھیں، اگر چھوٹے بچے ہیں یعنی کہ 10 سے کم سال کے، مثال کے طور پر پہلے یہ ذہن میں رکھیں 5 سے کم سال کے بچے ہیں، مائیں جس کو دودھ دیتی ہیں، اب ان کو کیسے دینے ہیں، اور اسی طریقے سے 10 سال کے بچے انہیں کیسے دینا ہے، میں اب یہ آپ کو یہ بتلا دیتا ہوں، تو یہ چھوٹے ہیں انہیں اس کے صرف 2 تاریں ہیں، یہ آپ اس لینے 2 پتیاں، وہ آپ دودھ کے اندر مکس کریں گے، لیکن مکس کیسے کرنا ہے، جس طریقے سے کافی وغیرہ اگر بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے تھوڑا سا گرم گرم دودھ ڈال دیتے ہیں اور اس کے اندر کافی ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے پھینٹتے ہیں، مکس کرتے ہیں، اسی طریقے سے اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورے کا پورا جو ہے وہ زعفران اس میں ڈال دیتے ہیں اور مکس کرتے ہیں، مکس ہی صحیح نہیں ہوتا، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسے تار ڈال دیں، اس کے یعنی کہ 2 3 زعفران کی پتیاں سی ڈال دیں اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں، اور بڑوں کے لیے جو 10 سال کے ہیں ان کے لیے 3 پتیاں ڈال دیں، اور جو اس سے ابو ہیں ان کے لیے 6 سے 7 پتیاں اس میں ڈال دیں، 6 سے 7 سے زیادہ نہ ڈالیں،
6 سے 7 ڈال دیں. اور جو بڑے بزرگ ہیں ان کے لیے 10 سے 11 جو ہے، بڑی عمر کے ہیں 40 ابو ہیں، تو ان کے لیے 10 سے 11 جو ہے وہ تاریں اس میں ڈال دیں اور اس کو مکس کر لیں. ماشاءاللہ دیکھیں پاکستان کے اندر ہو تو وہاں ان لوگوں کے لیے بیچاروں کے لیے زعفران خریدنا بڑا مشکل ہے. لیکن UK یورپ میں رہنے والے ماشاءاللہ یہاں اسپین کا بھی اچھا ملتا ہے، اسی طریقے سے ایران کا بھی اچھا ملتا ہے، مصر کا بھی ہے، شام کا بھی ہے، مختلف ممالک کے یہاں تو ہر چیز مل جاتی ہے، آن لائن بھی مل جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی اچھی سی اچھی چیز جو ہے ماشاءاللہ یہاں مل جاتی ہے. اور یہاں خریدنا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ قیمت خرید جو ہے ہر ایک کے لیے بس میں نہ ہو. یہ بہت آسان چیز ہے، تو اس کو آپ استعمال کریں. اب اس کے استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. خاص طور پر جو بزرگ ہیں ان کے لیے 10 سے 11 اس کی تاریں یا اس کی پتیاں لے لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ اسے. اور جو بچے ہیں ان کے لیے 2 سے 3 مائیں اگر یہ پابندی سے پلائیں تو انشاءاللہ، اور بچیاں خود بھی پئیں تو اس سے ان کے چہروں پر نکھار بھی آئے گا. اور خاص طور پر وہ بچے جو اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو موٹا نہیں ہونے دیتے، تو ان کے لیے بہترین ڈائٹ بھی ہے کہ وہ سبحان اللہ دن کا کھانا اگر نہیں بھی کھائیں گے نا، اگر صبح کا ایک گلاس جو ہے وہ دودھ پی لیں گے زعفران والا، تو انشاءاللہ بچوں کی صحت بھی بہتر ہوگی. اور اس سے انشاءاللہ اگر بڑے ہیں تو ان کا وزن بھی نہیں بڑھے گا. تو انشاءاللہ، اور خاص طور پر وہ بزرگ جن کے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، جسم میں نقاہت رہتی ہے، جسم میں کمزوری رہتی ہے، خاص طور پر مرد ہیں، خاص طور پر خواتین ہیں، جنسی امراض ہے. اس کے علاوہ یہ زبردست ایک نعمت ہے، زبردست ایک ٹانک ہے. آپ یہ لے لیں کہ زبردست ایک قوت باق ایک بہترین نسخہ ہے. تو اس کو پابندی سے استعمال کریں. رات کو جو ہے جن کو شوگر نہیں ہے وہ دودھ کے اندر اسے بنا کر استعمال کریں. 10 سے 11 پتیاں تھوڑے سے دودھ ڈال دیں گرم گرم ابلا ہوا، اور اس کے اندر اس کو اچھی طریقے سے پھینٹ دیں. جب پھینٹ دیں پھر اس کے اندر جو ہے 1 کپ جو ہے دودھ پورا ڈال دیں، اس کو پی لیں. یہ بڑی زبردست نعمت ہے. اور اسی طریقے سے کہ صبح کے وقت میں ہے تو صبح کے وقت میں بزرگ ہیں جن کو شوگر نہیں ہے تو ماشاءاللہ وہ صبح کے وقت میں 3 سکری کھجور. سکری جو ہے ماشاءاللہ یہ بڑی طاقتور کھجور ہے. کھجوروں کے اندر کافی نام ہے، انبر ہے، اس کے علاوہ بھی کافی ہے، اچھا ہے. لیکن طاقت میں ماشاءاللہ سکری جو ہے بڑی زبردست نعمت ہے قوت با کے لیے. تو صبح کے وقت میں 3 دانے کھجور لے لیں اور اس کے ساتھ جو ہے دودھ پی لیں. آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ جسمانی صحت بڑی بہتر رہے گی. وہ نوجوان جو ماشاءاللہ جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہے ان کے لیے بڑی زبردست نعمت ہے. اسی طریقے سے ناظرین کرام، اب اس کا استعمال بھی آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے. اس کا استعمال عام بندے ہیں، صحت اگر وہ اپنی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو وہ ہفتے میں 3 دفعہ یہ رات کو جو ہے وہ زعفرانی دودھ جو ہے وہ پی لیں. رات کو پی لیں تو بہتر ہے، نہیں تو آپ صبح ناشتے کے وقت میں بھی پی سکتے ہیں. اگر جو بیمار ہیں، اچھا مثال کے طور پر جن کو شوگر ہے تو وہ کیا کریں، وہ پیئیں. تو اب ان کے لیے کیا ہے کہ وہ پانی میں ڈال کر ہلدی والا پانی بنا لیں. جس طریقے سے نارمل میں کہتا ہوں 3 کی جو ہے ادرک کا ٹکڑا لے لیں، 3 اس کا ہلدی کا ٹکڑا لے لیں، اسے ابال لیں پانی کو اچھی طریقے سے، اور اس کے اندر جو ہے زعفران ڈال دیں، اس کو مکس کر لیں اچھی طریقے سے اور اسے استعمال کر کے پئیں. تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے بہت مفید ہے. اس سے انشاءاللہ ان کی شوگر بھی کنٹرول رہے گی اور اس سے انشاءاللہ جسمانی صحت بھی بہتر رہے گی. ناظرین کرام، اس کے طبی فوائد میں اگر میں مزید گفتگو کروں تو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی. تو ابھی کالز کا وقت ہوا ہے تو انشاءاللہ کال شامل کرتے ہیں. فرسٹ کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ فرسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حکیم صاحب میں نے نا پوچھنا تھا کہ ہلو. جی جی آپ کی آواز میں سن رہا ہوں، فرمائیے. وہ میرا بیٹا ہے 45 ایئرز اولڈ ہے، تو اس کی نا سورائسس ہے اسے. تو وہ کتنا عرصے سے 45؟ اچھا ان کے وزن کتنا ہے؟ وزن ان کا ہے کوئی 12 اسٹون. تو 12 اسٹون ہے. اچھا ہاں جی. تو سورائسس جو ہے کتنا عرصے سے ان کو خراب ہو گئی ہے اب، اور پھر منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں بہت. اچھا سورائسس کتنا عرصے سے؟ کوئی 5-6 سال سے. اچھا ٹھیک ہے، 5-6 سال سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کو قبض کی شکایت تو نہیں رہتی ہے؟ نہیں. اچھا شادی شدہ ہے؟ جی جی. اچھا ماشاء اللہ. تو میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں ان کے حوالے سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ. نام، عمر، وزن؟ اچھا سنیے، میں نے پچھلے پروگراموں میں آپ کو میں نے اپنی کزن کی طرف سے جس کا نام صدف ہے، 80 kg، عمر 38، میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو اس کے بارے پوچھا تھا. ان کے کالے دانے ہو رہے تھے، وہ میں اس کے بارے میں آج نہیں پوچھی. وہ اسی کزن کے بارے میں 2 اور پرابلم ہے. ایک تو یہ ہے ان کا irregular پیریڈ ہوتے ہیں،
اور دوسری بات ہے کہ ان کا سانس پھولتا ہے, پیٹ بہت بڑا ہو رہا ہے اور وزن زیادہ ہے 80 kg, لیکن ماشاءاللہ سے ہائٹ بھی اچھی خاصی ہے, تو لیکن وہ کہہ رہی وزن پھر بھی بہت ہے, ایج 38. اچھی خاصی سے کیا مراد ہے؟ ہائٹ سے مراد یعنی کہ کیا عالم چندر سے بھی بلند ہے کیا؟ نہیں, میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی جو وہ کہہ رہی ہے نا کہ اس کا وزن بہت ہے 80 kg, لیکن ہائٹ جو ہے وہ کتنی ہے ان کی, کیا بتایا آپ نے؟ میں ہاتھ سے ہوگی کوئی کم سے کم 5 فٹ 6-7 انچ شاید. اچھا ٹھیک ہے, میں نے کہا نا, آپ نے کہا کہ ہائٹ جو ہے وہ کافی ہے, تو میں سوچ نہیں, میرا مطلب اچھا خاصی ہائٹ ہے ماشاءاللہ. اچھا اور بس یہ کہنا تھا حکیم صاحب کے آپ نے جو بتایا تھا کروے جو استعمال کرنے کا, اس کا ماشاءاللہ ان کا وہ فائدہ ہو رہا ہے اس سے, کروے جو آپ نے کہا تھا. تو ہاں, ایک تو یہ ہے irregular پیریڈ, اور سانس ان کا پھولتا ہے, پیٹ بھرا ہے, وزن زیادہ ہے. اور دوسری بات پلیز حکیم صاحب, میری امی ان کی عمر ہے 80, وزن ہے 61, پیر سوج رہے ہیں ان کے. اچھا, امی کو پیشاب صحیح آتا ہے؟ ہاں, بہت آ رہا ہے. ایک تو یہ وہ ایک ان کی آج کل شکایت ہے پیشاب بہت آ رہا ہے حکیم صاحب. اچھا اچھا, یہ بتائیں کہ امی کو شوگر کتنی امی شوگر ہے؟ ہاں, امی کہہ رہی ہیں آپ نے وہ پیشاب کے لیے وہ انار کے چھلکے کا کچھ بتایا تھا. ہاں, شوگر بھی ہے انہیں. اچھا ہاں, انار کے چھلکے کا استعمال کیا اس کا؟ جی, وہ کہہ رہی استعمال کیا ہے, لیکن پھر بھی پتہ نہیں پیشاب آ رہا ہے. تو کنٹینیوس استعمال کریں. دیکھیں, یاد رکھیں کہ کم سے کم 3 مہینے استعمال کریں, 3 مہینے کے بعد پھر مجھے بتلائیں. اچھا, 3 مہینے انشاءاللہ. وہی انار کا چھلکا جو ہے گرائنڈ کر کے ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں, وہ بہت مفید ہے. ٹھیک ہے, وہ بڑا زبردست نسخہ ہے انشاءاللہ. سوری, میری امی بیک گراؤنڈ میں بول رہی ہیں. اما جانی سن رہی ہوں. سوری. چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر مزید کالروں کو شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اما جی کو کہیے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں, اسی کو استعمال کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاکم اللہ خیر. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی, ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہو جی. نام عمر وزن, نام عمر وزن. وزن 10 اسٹون ہے, 10 اسٹون. اور نام کیا ہے؟ محمد اعظم. محمد اعظم. محمد اعظم بھائی, عمر کتنی بتائی؟ عمر 60. اچھا جی, فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہاں, مجھے دمہ بھی ہے اور مثانے بھی کمزور ہیں. اور مثانے کمزور ہے یا مثانہ کمزور ہے؟ کتنے مثانے آپ کے؟ مثانے پیشاب جو ہے جلدی جلدی آ جاتا ہے. ہاں, مثانہ ایک ہوتا ہے, مثانہ ایک ہوتا ہے, مثانہ بھی کمزور ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, دمہ بھی ہے, تو اس لیے مجھے ایسے. اچھا یہ بتائیں, انہیلر جو لیتے ہیں وہ بلو لیتے ہیں براؤن لیتے ہیں؟ بلو لیتے ہیں. بلو لیتے ہیں. اچھا, کتنا عرصہ ہو گیا دمے کے لیے؟ تقریباً کوئی 30 سال ہو گئے ہیں. 30 سال ہو گئے ہیں. اچھا 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 اچھا. تو یہ بتائیں کہ آپ باہر کتنا نکلتے ہیں؟ باہر کوئی واک کرنے کے لیے جاتے ہیں, کہیں باہر جاتے ہیں آپ؟ ہاں, واک کرنے کے لیے جاتا ہوں. اس وقت کورونا کی وجہ سے نہیں, لیکن پہلے جاتا تھا. اچھا 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 ٹھیک ہے. میں اس کے علاوہ شوگر, آپ کو شوگر ہے؟ شوگر بھی نہیں ہے, شوگر بھی ٹھیک ہے. الحمدللہ. بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے؟ بلڈ پریشر بھی نارمل ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ الحمدللہ. باقی بھوک وغیرہ تو صحیح لگتی ہے آپ کو نا؟ بھوک وغیرہ جو کبھی کبھی ہو جاتی ہے. چلے کوئی بات نہیں, کبھی کبھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی قبض کی شکایت تو نہیں ہے؟ جی نہیں, قبض کی شکایت بھی ہے. ٹھیک, قبض کی شکایت بھی رہتی ہے. ٹھیک ہے. جی جی ہاں ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام عمر وزن. میں نے اپنے بارے میں اور اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا ہے. میرا نام عائشہ علی ہے اور نا میری عمر 33 ایئر ہے اور وزن 65 یا 65 ہے. تو مجھے جو ہے نا پسینہ بہت زیادہ آتا ہے, گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں, بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور ہاتھوں میں سے رات ٹائم بہت برن ہوتے ہیں. ہاتھ برن ہوتے ہیں, پاؤں بھی برن ہوتے ہیں.
دونوں چیزیں, ہاتھ پاؤں دونوں برن ہوتے ہیں. اور اگر رات کو سو جاتی ہوں تو لازمی, اگر 10 بجے سوتی ہوں تو 2 بجے 1 بجے لازمی آنکھ کھل جائے گی, اور برننگ کی وجہ سے پھر نیند نہیں آتی. پیشاب کیسا آتا ہے آپ کو؟ پیشاب میں جلن تو نہیں ہوتی؟ نہیں, پیشاب میں نہیں جلن ہوتی, پیشاب نارمل ہے کیونکہ میں پانی بہت پیتی ہوں. اچھا, اس کے علاوہ آپ کے ایام ٹھیک ہیں؟ ایام ٹھیک ہے الحمدللہ. شادی شدہ ہے؟ جی. میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں بھی بتانا تھا کہ ایک تو ان کا نام عائزہ ہے, اور ان کی ایج 27 ہے, اور شادی شدہ ہے. ان کا وزن 70 ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی جو ہے نا ہے, ایک تو کیا تھا, ہاتھ ٹھنڈے, وہ پاؤں نا ٹھنڈے رہتے ہیں سردیوں میں بہت زیادہ, اور گرمیوں میں بھی ایسے ہی ٹھنڈے. اور صرف پاؤں ہاتھ ٹھنڈے رہتے ہیں, یا پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں, ہاتھ بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں دونوں ٹھنڈے ہوتے ہیں. اچھا. اور نا کیا کہتے ہیں ان کے نا پاؤں, بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے؟ بلڈ پریشر لو رہتا ہے ان کا؟ جی, ان کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے؟ پتا نہیں, تو نہیں مجھے پتا. اچھا, اس کے علاوہ ان کو ایگزائٹی اور گھبراہٹ تو نہیں ہوتی ہے؟ ایگزائٹی وغیرہ ہوتی ہے, لیکن ریشہ بہت ہے. ریشہ بہت ہے, کس کلر کا ہوتا ہے؟ ریشہ یلو نہیں ہے, وائٹ ہی ہوتا ہے, اور نیچے اتنی مارتی ہیں, اور گرمیاں ہوں سردیاں ہوں ختم نہیں ہوتا ریشہ. پلیز مہربانی ہوگی آپ بتا دیں اس کے بارے میں, بہت پریشان ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک, تھینک یو سو مچ, بائے. دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا جی ماشاء اللہ, کون اور کہاں سے؟ نام, عمر, وزن؟ میرا نام سائمہ ہے اور میں ہڈرسفیلڈ سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. عمر, وزن؟ عمر میری 31 اور 74 kg وزن. جی, سوال کیا ہے؟ میں نے آپ سے قبض کے بارے میں پہلے پوچھا تھا نا, تو وہ 1.5 ماہ کے بارے میں آئل پی رہی ہوں جو آپ نے بتایا تھا, کسٹرڈ آئل نا. کس چیز کے بارے میں؟ قبض کے بارے میں. قبض کے بارے میں, جی ٹھیک ہے. جی, کسٹرڈ آئل پی رہی ہوں, وہ زیادہ پیوں تو پیٹ میں درد ہوتا ہے, اگر 1 چمچ زیادہ کیوں پی رہی؟ فرق پڑتا ہے, کبھی نہیں. نہیں, آج کل جو انجیر آئی ہوئی ہے بڑی بہترین, جسے فکس کہتے ہیں, تازی آئی ہوئی ہے, یہ فکس لے لیں, فکس کھایا کریں. رات کو سوتے وقت 2-3 دانے آپ لے لیا کریں. تو یہ ابھی بھی قبض رہتی ہے کیا؟ ہاں جی, 4 سال ہو گئے, میں نے کوئی دوائی نہیں چھوڑی, مجھے فرق نہیں پڑ رہا. اور دوسرا یہ, لیکن ابھی تو آپ کو قبض کی شکایت نہیں رہتی نا الحمدللہ, جب سے یہ پی رہی ہیں تو آپ تھوڑا سا فرق آپ دودھ کے اندر پیتی ہیں؟ پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. ہاں, نہیں آپ دودھ کے اندر پیتی ہیں؟ ہاں جی, دودھ کے اندر. اچھا, غذا کے اندر کوششیں کریں نا, خشک غذائیں نہ کھائیں. خشک غذاؤں سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے شوربے والے کھانے کھائیں, ڈرائی کھانے نہ کھائیں. تو دیکھیں, ایک تو دوسرا ہے کہ آنتوں میں خشکی پیدا ہو گئی ہے, بہت پرانی قبض ہے. تو انشاءاللہ یہ اس کا استعمال کرتے رہیں. صبح کیا لیتی ہیں فرسٹ, آپ جو سیریل لیتی ہیں, کیا لیتی ہیں ناشتے میں؟ بس کبھی چائے رس, کبھی سیریل. ہاں, یہ چائے رس نہ پیئیں. چائے رس جب تک کھاتی رہیں گے قبض آپ کی ختم نہیں ہوگی. بیکری آئٹم آپ کو چھوڑنے ہوں گے. جن کو دائمی قبض ہے ان کو بیکری آئٹم, بریڈ, بسکٹ, کیک رس اور یہ پکی چائے, یہ سب چھوڑنا ہوگا انہیں. اور دوسرا یہ کہ پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا مجھے. اور پیٹ میں گیس کے لیے بہترین یہ کہ وہ کعوہ میں ریفر کرتا ہوں, وہ کعوہ استعمال کریں آپ. سینے میں جلن بہت رہتی ہے, چبھن ہوتی ہے. سینے میں جلن بھی ہوتی ہے؟ جی. اچھا, سینے میں جلن رہتی ہے اور جو ہے گیس ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور کیا پرابلم ہے؟ اور میں نے اپنی بیٹی کا پوچھنا تھا, یہ 8 سال کی ہے, تو اس کے نا پخانے میں جو چرونے نہیں ہوتے وہ. اچھا, پیٹ میں کیڑے ہیں, ٹھیک ہے. بیٹی کتنے سال کی؟ 8 سال کی. وزن کتنا ہے؟ وزن کا تو مجھے نہیں اندازہ. چلیں ٹھیک ہے, میں ذکر کرتا ہوں. بہت کاٹتے ہیں, اس کا کوئی علاج بتائیں. اچھا, یہ بچی کو پیشاب صحیح آتا ہے ویسے؟ ہاں جی, پیشاب ٹھیک آتا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ کال کر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, میرا نام کوثر. نام, عمر, وزن؟ ہاں جی, نام میرا کوثر ہے, عمر 62 ہے, وزن 11 اسٹون ہے. جی, سوال کیا ہے؟ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو ہے نا لیور, وہ فیٹی لیور ہے, تو اس کے لیے میں نے پوچھنا ہے, اور دوسرا کولیسٹرول کا بھی مسئلہ ہے.
لیور لیکن ہے فیٹی ہے اور کولیسٹرول کنٹرول میں، کیونکہ میں تو بوائل چیزیں کھا رہی ہوں، لیکن اب فیٹی لیور بھی ہو گیا، تو یہ بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا. کوئی پریشانی ہونے کی بات نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو شوگر اور آپ کا بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے؟ بلڈ پریشر ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی شوگر وغیرہ تو نہیں ہے نا؟ جی نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ کال کرنے. جی ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایوری سیٹرڈے الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام لائیو ہوا کرتا ہے، اور اس پروگرام کے آپ حضرات انتظار میں ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ کے سوالات مجھ تک پہنچتے ہیں، اور آپ کے سوالات کے جوابات پھر ہم انشاءاللہ طب نبوی کی روشنی میں دیا کرتے ہیں. سب ناظرین کرام، جوابات کی جانب اور انشاءاللہ مزید جو ہے انشاءاللہ کال شامل کریں گے، لیکن پہلے کچھ جوابات دے دیتے ہیں. ہماری بہن ہے، ان کا بیٹا ہے، ان کے بیٹے ہیں 45 سال کے، 12 سٹون ان کا وزن ہے، سورائسس ہے، منہ میں چھالے ہیں 5 سال سے. اب اس کے لیے کوئی علاج، 5-6 سال سے ان کو یہ یعنی کہ سورائسس وغیرہ ہے. اب اس کے لیے کوئی علاج بتنا ہے. تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ منہ میں چھالے بھی ہیں، تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے معدے میں اور جگر میں گرمی. تو اس کے لیے بہترین نوجوان ہے، اگر ان کو شوگر نہیں ہے تو شربت بزوری لے لیں یا شربت انار لے لیں، یا گھر میں ہی آپ ان کو کیا کریں کہ دن کے وقت میں خربوزہ کھلائیں، دن کے وقت میں کھیرا وغیرہ کھلائیں، سلاد وغیرہ کا اسٹیم بوائل سلاد کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انار کا جوس بنا لیں، انار کا جوس پلائیں انہیں. یا اس کے علاوہ اگر نہ یہ کر سکیں تو شربت بزوری ہے، دن میں 2-3 مرتبہ جو ہے 2 چمچ جو ہے پانی کے اندر ڈال کر، نیم گرم پانی کے اندر ڈال کر اسے انہیں پلائیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انہیں گرم اشیاء سے پرہیز کروائیں، خاص طور پر انڈا، مچھلی، ان چیزوں سے، اور بالخصوص انڈا فرائی سے بالکل پرہیز کریں. اس کے علاوہ اور کیا کریں کہ رات جو ہے میتھی دانے کو جو ہے گیلا کر لیں، اس کے ساتھ 2 عدد انجیر بھی گیلی کر لیں، یعنی کہ انجیر ملتی ہے تو اس کو گیلا کر لیں رات کو، اور صبح اٹھ کر اس کا پانی بھی پی لیں اور میتھی دانہ بھی کھا لیں. یہ بہت بہترین علاج ہے. اس کے علاوہ ایک اور علاج یہ ہے کہ خاص طور پر دیکھیں، یہ جو خارش، یہ سورائسس وغیرہ ہے، یا اپنے جسم کے منہ کے اندر چھالے وغیرہ ہیں، تو اس کے لیے دوسرا کام یہ کریں کہ کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ایک کہوہ استعمال کرواتا ہوں میں. وہ کہوہ جو ہے خاص طور پر جن کے معدے میں جگر میں گرمی ہے تو وہ اس طرح استعمال کریں: سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دارچینی 3 انچ کا ٹکڑا، اور اس میں آپ جو ہے اجوائن جو ہے وہ ½ ٹی اسپون اور ½ ٹی اسپون اس میں کلونجی ڈالیں، اور ½ ٹی اسپون اس میں گرین ٹی ڈالیں. اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں. ابالنے کے بعد کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد یا کھانے کے 45 منٹ کے بعد ہے اسے استعمال کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا. ہماری بہن صدف ہے، ان کی عمر 38 سال ہے، اور 80 سال ان کا وزن، 38 ان کی عمر ہے، اور 80 سال 80 جو ہے 80 کے جی جو ہے ان کا ویٹ ہے. بتا رہے کالجوں کے حوالے سے جو ہے انہیں کچھ نسخہ بتایا تھا، اس سے کافی فائدہ ہوا الحمدللہ. بتا رہی تھی کہ ان کے پیریڈ کی پرابلم ہے، اور سانس بھی پھول جاتا ہے، اور اس طریقے سے پیٹ بھی بڑھ رہا ہے. اس کے حوالے سے کچھ بتلائیں. دیکھیں، پیریڈ پرابلم کے لیے اور سانس پھول رہا ہے اس کے لیے، اور پیٹ بھی بڑھ رہا ہے اس کے لیے سب سے بہترین یہ کہ ایک تو صبح کے وقت میں یعنی کہ ہلدی والے پانی کے ساتھ ایک لہسن کھانا شروع کریں. ایک کام تو یہ کریں. دوسرا یہ کریں کہ رات سوتے وقت اور صبح کے وقت میں، رات سوتے وقت اور صبح نہار منہ 1 چمچ جنجر جوس، یعنی کہ آپ لے لیں ادرک کا جوس نکال لیں 1 چمچ، 1 چمچ کلونجی کا تیل، 1 چمچ شہد. صبح کے وقت میں یہ استعمال کریں. اور شام کے وقت میں کیا کریں؟ شام کے وقت میں یہی نسخہ، یعنی 1 چمچ کلونجی کا تیل، 1 چمچ ادرک کا جوس، 1 چمچ جو ہے وہ شہد. یہ تینوں چیزیں استعمال کریں. انشاءاللہ اس سے سانس کی تکلیف وغیرہ، اور یہ انشاءاللہ یہ کافی اس سے فاقہ ہوگا، اور پیٹ کی تکلیف بھی اس سے کافی اس جو ہے انشاءاللہ فاقہ ہوگا.
اس کے علاوہ پیٹ بڑھ رہا ہے، پیٹ بڑھنے کے لیے آپ کہوہ استعمال کریں، جو میں ذکر کرتا ہوں بہت مشہور کہوہ ہے یوکے یورپ میں رہنے والوں نے اپنا پیٹ کے خاص طور پر جن کا جو ہے بیلی فیٹ کافی ہوتا ہے، جن کے پیٹ پہ کافی چربی ہو رہا ہے، پیٹ جو ہے وہ اندر نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ ایک تو ایکسرسائز وغیرہ بھی کریں، دوسرا یہ کہ کہوہ جو ہے میرا بڑا مشہور ہے، سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دار چینی 1 چمچ، اور دار چینی جو ہے وہ 3 انچ کا ٹکڑا، ادرک جو ہے وہ 3 انچ کا ٹکڑا، اور اس میں کلونجی جو ہے وہ ½ ٹی اسپون، اور اجوائن جو ہے ½ ٹی اسپون، اور ½ ٹی اسپون اس میں گرین ٹی وہ ڈال کر اسے استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں، اس کعوے کے اندر 2 کپ پانی ڈالیں، 1 کپ رہ جائے اسے استعمال کریں، انشاءاللہ دن میں 2 دفعہ استعمال کریں، آپ کا پیٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ جو ہے آپ کے جو پیریڈ پرابلم ہے اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے، اور پیریڈ پرابلم کے لیے جو سب سے بہترین میں خواتین کو کہتا ہوں کہ خواتین میتھی دانہ نہ چھوڑیں، میتھی دانہ ان کے لیے خواتین کی جتنی بیماریاں ہیں، یہ خواتین کے لیے ایک تحفہ ہے، تحفہ اللہ کی طرف سے، اور اس کو عربی کے اندر حلبہ کہتے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر اس کے بڑے فوائد لکھے ہیں، تو یہ رات کو سوتے وقت ہلدی والے پانی کے ساتھ اسے استعمال کریں، گرائنڈ کر لیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں، 1 چمچ کی گرائنڈ کیا ہوا پاؤڈر منہ میں ڈالیں، اور اوپر سے جو ہے آپ ہلدی والا پانی پی لیں، 1 کپ پانی پی لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ آپ کی یہ پیریڈ کی پرابلم جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ان ریگولر جو ہے انشاءاللہ وہ ریگولر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پابندی کے ساتھ اسے استعمال کریں، 3 مہینے پابندی سے استعمال کریں، پھر مجھے بتائیں انشاءاللہ۔ ایک اور ہمارے بھائی ہیں محمد آصم صاحب، ان کا 60 سال کے ہیں، اور 10 اسٹون جو ہے سوری ان کا جو ہے وزن ہے، دمہ ہے، بہت عرصے سے مثانہ بھی کافی کمزور ہے، اور قبض کی شکایت بھی رہتی ہے۔ دیکھیں جی، دمے کی بیماری کے لیے میں نے جیسے ذکر کیا، اگر آپ کو شوگر بھی ہے تو آپ اس میں شہد استعمال نہ کریں، باقی کلونجی کا تیل اور ادرک استعمال کر لیں، ادرک کا جوس، تو یہ بہت مفید ہے صبح کے وقت میں۔ اور مسالہ کمزور ہے، مسانے کے لیے آپ تل لے لیں، بلیک تل، یعنی کہ بلیک تل اور وائٹ تل، اس کو ہم وزن لے لیں، رات کو سوتے وقت ہلدی والے دودھ کے ساتھ اسے استعمال کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ مسانہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر اگر آپ یعنی کہ ایک دن ہفتے میں یعنی کہ ہفتے میں 3 دن آپ یہ تیل استعمال کریں، اور ہفتے میں 3 دن جو ہے آپ یہ نسخہ استعمال کریں، انار کا چھلکا جو ہے وہ گرائنڈ کر لیں، انار کے چھلکے کو سکھا لیں اوون کے اندر، اس کا پاؤڈر بنا لیں، پاؤڈر بنانے کے بعد 1 چمچ رات کو جو ہے ہلدی والے پانی کے ساتھ اسے لے لیا کریں، اس سے مثانے کی کمزوری انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، حتیٰ کہ جن کے مثانے کے حدود وغیرہ بھی بڑھے ہوئے ہیں، یہ انار کا چھلکا بہت مفید ہے، خاص طور پر وہ خواتین، وہ ہمارے بزرگ جن کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے۔ ہم لوگ بہت جلد باز لوگ ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک چیز استعمال کرتے ہیں، 1 ہفتہ استعمال کر لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتہ استعمال کر لیتے ہیں، بولتے نہیں اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، بھائی ٹھیک ہے اس کو چھوڑ، ایسا نہیں، یاد رکھیے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے فائدہ دیتی ہیں، لیکن ہم جو ہے کیمیکل کے عادی ہونے کی وجہ سے ہم جلد باز ہیں، ہم جلدی رزلٹ چاہتے ہیں، ہم ادھر پیراسیٹامول کھاتے ہیں، ادھر کوئی اینٹی بایوٹک لیتے ہیں، اس کا فوراً اثر باڈی میں ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس سے ہم ٹھیک ہو گئے، لیکن جب ہم ان کو بتایا جائے کہ حکمت کی نیچرل چیزیں استعمال کریں، فوڈ سپلیمنٹ استعمال کریں، تو اس میں ان کو 1 ہفتے تک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں، تو یہ چیزیں پابندی سے استعمال کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا۔ اور قبض کے لیے جو ہے آپ انشاءاللہ یہ استعمال کریں، نہیں تو قبض کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت جو ہے اس میں کیسٹر آئل ہلدی والے دودھ کے ڈال کر 1 چمچ اسے استعمال کریں، قبض کے لیے یہ بہت مفید ہے انشاءاللہ۔ اور آج کل فکس آئی نہیں ہے، یعنی کہ بڑی تازی قسم کی، بڑی اچھی قسم کی فکس آئی نہیں ہے آج کل، یہ انجیر، اس کو تازی انجیر جو ہے وہ لے کر کھائیں، ماشاءاللہ وہ بہت مفید ہے، رات کو 2-3 دانے اس کو لے کر سونے سے پہلے اس کو کھا لیا کریں، تو یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر قبض کے لیے وہ لوگ جو جن کو بڑوں کو ہے، چھوٹوں کو ہے، تو اس کا کیا کریں کہ رات کو 3 دانے جو ہے فکس کو ہے وہ گیلا کر لیں، صبح اٹھ کر اس کا پیسٹ جو ہے وہ یعنی کہ اس کو چبا کر کھا لیں، اس کو پیسٹ بنا لیں، تو پیسٹ نہیں بنا سکتے تو اس کو منہ میں ڈال کر خود چبا کے کھا لیں، تو یہ بھی بہت مفید ہے۔ بہن عائشہ ہے، عائشہ علی ہیں، ان کی عمر 33 ہے، اور وزن 65 kg ہے، پسینہ بہت آتا ہے، ہاتھ پاؤں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، اس کے لیے ان کچھ پتہ ہے، پسینہ بہت آتا ہے اور ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، تو آپ کیا کریں کہ آپ بھی میتھی دانہ استعمال کریں، میتھی دانہ بہت مفید ہے، میتھی دانہ رات کو آپ ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اچھا، آپ 2 طریقے سے استعمال کر سکتی ہیں، آپ کو دونوں طریقے سے فائدہ ہوگا، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے آپ کے لیے، میتھی دانے کو رات کو گرائنڈ کر لیں، میتھی پاؤڈر کو گرائنڈ کر لیں، وہ بھی مرضی ہے، میتھی دانے کو، ثابت دانے کو گرائنڈ کرتی ہیں، وہ بھی آپ کی مرضی ہے، اس کے ساتھ 2 عدد انجیر بھی شامل کر دیں، اس سے کیا ہوگا، انجیر سے میٹھا ہو جاتا ہے، بس اوقات کیا ہے بچیاں یعنی کہ لڑکیاں جو ہے وہ منہ کے ذائقے کی وجہ سے، تھوڑی کڑواہٹ کی وجہ سے وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے ہیں، تو اب اس کے اندر جب انجیر ڈال دیں گے تو اس سے میٹھا بھی ہو جائے گا،
اور اس سے ذائقہ بھی بہتر ہو جائے گا. تو 2 عدد انجیر گیلی کر لیں اور 1 چمچ جو ہے میتھی دانہ رات کو گیلا کر لیں, صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں اور انجیر ساتھ میں کھا لیں. اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے ہاتھ پاؤں کی جلن بھی ختم ہوگی. اور اس کے لیے ہاتھ پاؤں میں یعنی کہ پاؤں میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے تو رات کو کدو کا تیل لے لیں. کدو کا تیل ملتا ہے باہر سے, بہت اچھا ہے. کدو کا تیل جو ہے وہ لینے کے بعد جو ہے اس کا استعمال کریں, رات کو پاؤں کا مساج کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے پاؤں کی جو ہے وہ انشاءاللہ جلن ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے رات کو جلدی کھانا کھایا کریں, اور دوسرا رات کی نیند پوری لیں آپ. اور تیسرا یہ کام کریں کہ اپنے تھوڑی سی واک کریں, واک کا اپنے آپ کو عادی بنائیں, ایکسرسائز وغیرہ. آپ کی بہن عائزہ ہیں, ان کی عمر 27 ہے اور 70 kg ان کا وزن ہے. پاؤں بہت زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور انگزائٹی بھی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ ان کو ریشہ بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ تلسی کا تیل, ادرک کا جوس اور شہد, یعنی 1 چمچ صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت. تلسی کا تیل, شہد, ادرک کا جوس رات کو سوتے وقت 1 ٹی اسپون لے لیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ریشہ وغیرہ جو ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا. پکانے کے راستے انشاءاللہ یہ سب ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں جو ٹھنڈے رہتے ہیں اس کے لیے زیتون کے تیل سے رات کو مساج کریں, پاؤں کا بھی اور اپنے ہاتھوں کا بھی. انشاءاللہ العزیز یہ آپ کا یہ سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا. اور بسا اوقات ہاتھ پاؤں کی تھوڑی سی ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ ایسا ہوتا ہے, اور بسا اوقات جو ہے بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اگر بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے کمزوری ہے جسمانی طور پر, جیسے وزن تو ٹھیک ہے 70 kg, لیکن اگر بسا اوقات اینیمک ہے یا خون کی کمی وغیرہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اگر خون کی کمی ہے تو صبح نہار منہ جو ہے 7 دانے بادام, 7 دانے کشمش اور 3 دانے کالی مرچی, یہ صبح کے وقت میں دودھ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کی جو ہے یہ کیفیت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بہن سائمہ ہے, ان کی عمر 31 ہے اور 74 kg ان کا وزن ہے. ان کو قبض کی شکایت بھی رہتی ہے, اور قبض کی میں نے ان کو بتایا تھا, بتا رہی ہے وہ استعمال کرنے سے فائدہ ہے, لیکن یہ ہے کہ دوبارہ قبض ہو جاتی ہے. تو میں بھی اور بھی کچھ بتلا دیتا ہوں. سینے میں جلن کافی رہتی ہے اور گیس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ ایک تو یہ ہے کہ کہوا استعمال کریں. کہوا بہت مشہور ہے میرا. پیٹ میں جتنا بادی وغیرہ ہے, جن کو بھی پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہوتی ہے, جن کو بہت زیادہ کیا نام ہے پیٹ کے اندر جو مروڑ ہوتی ہے یا پیٹ کے اندر جو ہے ہوا کا گولا محسوس ہوتا ہے یا سینے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے, تو ان کے لیے یہ بڑا زبردست, یہ ہاضمہ ان کا نہیں ٹھیک رہتا یا بہت زیادہ ڈکاریں آتی ہیں, تو یہ سونف, یہ جو میرا کعوہ ہے یہ آپ استعمال کریں. سونف 1 چمچ, دوبارہ بتا دیتا ہوں, بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. سونف 1 چمچ, زیرہ 1 چمچ, دارچینی 3 انچ کا ٹکڑا, ادرک جو ہے وہ 3 انچ کا ٹکڑا, اجوائن جو ہے ½ ٹی اسپون, کلونجی ½ ٹی اسپون, اور اس میں آپ جو ہے ½ ٹی اسپون گرین ٹی ڈال دیں. اس سے آپ کو اچھی طریقے 2 کپ پانی ڈال کر ابالیں, اور اس ابالنے کے بعد جو ہے اسے جو ہے جب 1 کپ رہ جائے پھر آپ اسے استعمال کریں. انشاءاللہ اس میں شہد ڈال کر, شوگر نہیں تو آپ براؤن شوگر استعمال کریں, وہ ڈال کر بھی پی سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو قبض رہتی ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پابندی کے ساتھ صبح کی جب ناشتہ کرتے ہیں تو ناشتہ سیریل کے اندر آپ زیتون کا تیل, آپ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ چائے بھی پیتی ہیں, چائے نہیں چھوڑ رہی ہیں, تو چائے کے اندر 1 چمچ گھی, 1 چمچ دیسی گھی وہ ڈال کر پیئیں, وہ بہت مفید ہے. اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو آپ 1 چمچ زیتون کا تیل ڈال کر پیئیں تو وہ بھی بہترین ہے. اگر آپ کا کولیسٹرول لیول ٹھیک ہے تو آپ زیتون کا یعنی کہ آپ دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں. چائے کے اندر, دودھ کے اندر یہ لوگ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اپنے سیریل کے اندر ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں. بیٹی ہے آپ کی 8 سال کی, پیٹ میں کیڑے ہیں, اسے کیا دیکھیں تو کہ بچے وغیرہ چاکلیٹ وغیرہ بہت زیادہ کھاتے ہیں, تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, چاکلیٹ وغیرہ کھلا دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر سے کلونجی کا تیل جو ہے وہ پلا دیں 1 چمچ. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے انشاءاللہ. کیا کریں, پہلے وغیرہ کوئی میٹھی چیز وغیرہ کھلا دیں. میٹھی چیز وغیرہ جب کھلائیں گے تو انشاءاللہ وہ پیٹ کے اندر سارے کیڑے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہے, اوپر سے کلونجی کا تیل پلا دیں گے 1 چمچ, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز 1 ٹی اسپون, تو انشاءاللہ یہ اس سے کافی فاقہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ بچی کے مفاد میں ویسلین ضرور لگائیں, ویسلین ضرور لگائیں. اور اس کے علاوہ خاص طور پر صبح رات کو اگر بچی دودھ پیتی ہے کچھ بھی, تو اس کے اندر 1 چمچ زیتون کا تیل ڈال کر اسے ضرور پلائیں. بس اوقات یہ آنتوں میں خشکی پیدا ہونے کی وجہ سے اور قبض کی شکایت ہونے کی وجہ سے بھی بس اوقات یہ کیڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں, یہ زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک اور ہماری بہن کی کوثر, ان کی عمر 62 ہے, 11 kg ان کا وزن, 11 اسٹون ان کا وزن ہے. فیٹی لیور ہے ان کا, اور کولیسٹرول لیول پہلے بھی ہائی تھا. فیٹی لیور ہو یا آپ کا کولیسٹرول ہو, تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ صبح نہار منہ 1 توری لہسن, یعنی 1 آرگینک لہسن لے لیں. صبح ہلدی والے پانی کے ساتھ 1 لہسن کھا لیں. بس لوگ کہتے ہیں اس سے منہ میں بو آتی ہے, تو اس کے بعد آپ ½ کپ جو ہے وہ دودھ پی لیں اوپر سے, تو انشاءاللہ پھر آپ کا جو ہے یعنی کہ یہ سلسلہ یعنی کہ ختم ہو جائے گا. یقین جانی کہ لہسن بڑی زبردست چیز ہے.
تو اس کو صبح کے وقت میں آپ استعمال کریں، انشاءاللہ فیٹی لیور بھی ختم ہو جائے گا اور شوگر کا لیول بھی جو ہے سوری آپ کا کولیسٹرول لیول بھی جو ہے وہ نیچے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں اور کوشش یہ کریں کہ ایکسرسائز کریں، خاص طور پر کارڈیو ضرور کریں، ایکسرسائز مشین گھر میں رکھ لیں، جتنا زیادہ پسینہ لے سکتی ہے اتنا زیادہ پسینہ لیں تو انشاءاللہ عزیز، اور بیٹھنے کا کام کم کریں، زیادہ چیک قدمی والا کام زیادہ کریں۔ اللہ کریم آپ کو شفا نصیب فرمائے۔ مزید کالز کو شامل کرتے ہیں جی ناظرین کرام، مزید کال شامل کرتے ہیں اور پھر جوابات انشاءاللہ۔ جی فرسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، کون اور کہاں سے؟ نام، عمر، وزن؟ میں بات کر رہی ہوں نا۔ جی آپ کا نام کیا ہے، عمر میرا کتنی ہے، نام وزن کتنا ہے؟ عمران ہے۔ میں لڑکا میرا 12 اسٹون ہے اور اس کو شروع سے بال نہیں آئے، گنجا ہے ایک طرح کا، مگر اچھا یہ بتائیے، آپ نے پچھلی دفعہ بتایا نہیں کہ جو پیاز کا پرسکرپشن بتایا، وہ کس طرح پیاز کا پیسٹ بنا کر؟ جی وہ بتایا نا پیاز کیسے کرتا ہے میں نے۔ اچھا عمر کتنی بتائی آپ نے؟ عمر اس کی 42 ہے۔ ٹھیک ہے، سر پر بال نہیں ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اس کے جسم پر اور بال وغیرہ ہے؟ پادر یعنی کہ سر پر بال نہیں ہے، باقی جسمانی طور پر اس کی بویں، باقی اس کی داڑھی، اس کے یہ بال وغیرہ ہے؟ کسی جگہ بال نہیں ہے، کسی جگہ بال نہیں ہے جسم پر جسم۔ اچھا تو آپ کے آباء و اجداد میں کوئی موروثی ایسے تھے کہ جن کے جسم پر بالکل بال نہیں تھے؟ آپ ٹی وی سے نہ سنیں نا، آپ ٹیلی فون لائن پر سنیں۔ سے ہوا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نام، عمر، خادم حسین، عمر 61۔ جی خادم حسین صاحب، عمر 61، وزن 12 اسٹون۔ 12 اسٹون۔ سوال کیا ہے فرمائیے۔ جناب مجھے 10 سال پہلے اسٹروک ہوئے، 3 اسٹروک ہوئے لیفٹ سائڈ پر۔ اچھا 10 سال ہو گئے آپ کو اسٹروک، تو 10 سال میں یہ لگاتار کتنے سال کے بعد ہوئے؟ یہ لگاتار تھوڑے عرصے بعد، اتنی یاد معلومات نہیں رہی اور کتنے عرصے بعد۔ اچھا تو یہ تینوں جو ہے وہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ہوئے؟ لیفٹ سائڈ پہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے دماغ پر یا آپ کے کیا آپ نے سر پر کوئی بات سوار کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کوئی معلوم نہیں، ایسے کام کرتے کرتے ایسے ہو گیا۔ کوئی بات آپ نے دل پر رکھی ہوئی ہے یا آپ نے دل و دماغ پر کوئی ایسا بوجھ آپ کے موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگاتار 3 اسٹروک ہوئے ہیں؟ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ذہنی طور پر دباؤ ہے کچھ؟ کوئی ایسے دباؤ نہیں ہے، وہ کام کرتے کرتے ایسے ہو گیا۔ اچھا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے کام میں ڈرائیونگ کرتا تھا، کوچ ڈرائیونگ۔ بس اچھا ڈرائیونگ انسٹرکٹر ہیں آپ؟ نہیں میں ڈرائیور، لانگ ڈسٹینس ڈرائیور تھا۔ ہاں یہی ہوتا ہے نا، پھر آپ کو روڈ میں کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، بس اوقات یہی دباؤ ہوتا ہے، یہی پریشر ہوتا ہے، بس اوقات حالات کا پریشر ہوتا ہے، اور بس اوقات جو ہے جس کام میں آپ کنسنٹریٹ زیادہ کرتے ہیں نا اس کا پریشر بھی ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ابھی لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کے ہوا ہے تو آپ کا ہاتھ اور آپ کا پاؤں جو ہے یہ متاثر تو نہیں ہوا؟ یہ کام صحیح نہیں کرتے، ابھی چل نہیں سکتا۔ اچھا آپ بالکل چل نہیں سکتے ہیں، ویل چیئر پر۔ تو اس کے لیے ابھی کیا استعمال کرتے ہیں آپ؟ کچھ بھی جو ڈاکٹر نے دوائی دی ہے وہ استعمال کرتا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کا کھانا پینا ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اچھا شوگر ہے آپ کو؟ جی شوگر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بلڈ پریشر؟ ابھی ٹھیک ہے، اسٹروک سے جب اسٹروک ہوا اس پر بلڈ پریشر آئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا پیارا اور بڑا شفقت بھرا آپ نے جواب دیا ماشاءاللہ۔ نام، عمر، وزن؟ میں اپنی دوست کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ جی شی کمس فرام، وہ ڈاکٹر فیملی سے آئی ہیں، شی از اباؤٹ 74، لیکن اس قدر ماشاءاللہ سے دبلی پتلی تھی کہ زندگی میں انسان کے ساتھ کتنے وہ ہوتے ہیں نا۔ اچھا جلدی سے مجھے بتائیں کہ 75 جو ہے ان کی عمر ہے، وزن کتنا ہے؟ نہیں یار 74۔ اچھا 74۔ اچھا یہ بتائیں وزن کتنا ہے؟ وزن ان کا اس لیے زیادہ ہے
کہ ان کو جو ہرنیا کا آپریشن ہوا تھا تو پیٹ وزن وہ کتنا ہے آگے ان کا؟ نکلا ہے، جیسے اللہ معافی. تو میں نے سوچا چلیں آپ سے فون کر کے ان کا علاج کرا لیں. جی وزن کتنا ہے ان کا؟ او سوری 95. 95. جی سوال کیجئے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک تو جو جس بیماری کے دور سے وہ گزری ہیں اتنے اس کے بال جھڑ رہے ہیں کہ میں آپ سے بتا نہیں سکتی. اس کا سر پورا گنجا ہو رہا ہے. اور دوسری بات، جس نے ہرنیا کو آپریشن کروایا نا حکیم صاحب، پیٹ ایسا باہر نکلا جیسے اللہ معافی کہ کوئی ڈبل چائلڈ کا پریگننٹ نہیں ہوتا. تو میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا، میں نے کہا نہیں، اللہ راستے بناتا ہے، میں آپ سے بات ضرور کروں گی کہ آپ اس کی مدد کر دیں پلیز. اس کا نام مسرت. چلے میں انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام، عمر، وزن؟ حکیم صاحب وہ بچے کی عمر ہے 20-21 سال اور وزن ہوگا 8 سٹون. اور اس کے نا ہاتھوں میں نا سردیوں میں نا جب سردیاں آتی ہیں خارش ہوتی ہے. اچھا، سردیوں میں خارش ہوتی ہے ہاتھوں میں؟ صرف ہاتھوں میں ہوتی ہے؟ گرمیوں میں نہیں ہوتی ہے، ہاتھوں میں، صرف ہاتھوں میں خارش ہوتی ہے. ہاتھوں کے اوپر والے حصے میں، اندرونی حصے میں؟ نہیں، پورے ہاتھوں میں، تلیوں میں، ہتھیلی میں. اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں. بچے کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، وہ بچہ ہے پاکستان میں ہے. تو اس بیچارے کو میں نے دیکھا، اس کو بڑی تکلیف تھی کہ سردیوں میں نا ہاتھ وقت ہاتھ ملتا رہتا تھا. تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں. میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ دو پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. نام، عمر، وزن؟ جی میرا نام غلام محمد ہے. جی غلام محمد. جی فرمائیے آپ کا عمر اور وزن؟ عمر تو ہے میری ابھی 70 ہے. جی 70. اور وزن کتنا ہے؟ 71. ماشاءاللہ. جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جی میرے منہ میں بہت سارا تھوک بھرا رہتا ہے. اب ایسا منہ چپکتا ہے. میں جو ہے نماز پڑھتے میں بہت پریشانی ہوتی ہے میرے کو. ایسا لگتا ہے منہ میں جلن ہو رہی ہے کہ میرا. جی اچھا. اور تھوک بھرا رہتا ہے، ایسا وہ چپکتا ہے، منہ چپکتا ہے سر. جی لیس دار ہوتا ہے؟ ہاں جی لیس دار ہوتا ہے منہ میں تھوک جو ہوتا ہے؟ ہاں نہیں، وہ ایسا نا ایسا سا ہوتا ہے. کب ایسا ایسا لگتا ہے کوئی ایسا بلغم جمع ہوا ہے، کیا ہوگا ایسا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو رشا کی شکایت بھی؟ آپ کے جسم کانپتا ہے کافی؟ جی ہاں، سب کانپتا ہے میرا کبھی کبھی میرا ہے نا. اچھا، اس کے علاوہ آپ کون کون سی ٹیبلٹ لیتے ہیں؟ میں ٹیبلٹ لیتا ہوں. اسٹروک ہوا تھا میرے کو ابھی 5 سال پہلے. اسٹروک ہوا تھا میرے کو، اور اسٹروک سے پہلے میرے کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا میرے کو. ہاں جی. ابھی آپ جو ہے دل کی دوائی لیتے ہیں، اس کے علاوہ اسٹروک کی دوائی لیتے ہیں اور بلڈ پریشر کی لیتے ہیں؟ جی ہاں سر، ایک ساتھ دوائیاں لیتا ہوں. ساری دوائیاں ایک ساتھ دیتا ہوں. چلے میں ذکر کرتا ہوں، پروگرام دیکھیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. جزاکم اللہ خیر. ناظرین کرام، میرے خیال سے اس کو جوابات دے دیتے ہیں. مزید کال جو ہے نا میں انتہائی معذرت خواہ ہوں. تو انشاءاللہ جیسے ہمارے پاس وقت ہوا تو انشاءاللہ پھر مزید جو ہے کال شامل کر لیں گے. جی ہمارے بھائی تھے اکرام صاحب. ان کی اکرام کی عمر 42 سال ہے اور ان کا وزن جو ہے وہ 12 سٹون ہے. اور ان کی والدہ نے کال کی تھی کہ ان کے جسم پر، اکرام کے جسم پر جو ہے کوئی بال نہیں ہے اور سر پر بھی کوئی بال نہیں ہے. تو دیکھیں، ایک تو یہ کہ بس اوقات یہ ایک نیچرلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہمارے زمانہ طالب علم کے اندر ایک طالب علم ہوا کرتے تھے کہ جن کے جو ہے نا بڑی عمر تھی ماشاءاللہ 35 کے تھے، لیکن منہ پر کوئی داڑھی نہیں تھی، نہ کوئی مونچھیں تھی اور جسم پر کوئی بال نہیں تھے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر تو ایسا ہے کہ نیچرلی طور پر اس کے کسی چیز کی کمی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ یہ ایسی بیماری ہے تو اس کے ساتھ اس کی شفا بھی ہے. تو ایسا یہ کہ ان کو ایک تو چکن کا استعمال بند کروا دیں، دوسرا ان کو فش کھلائیں. فش میں خاص طور پر سالمن فش کھلائیں اور ان کو پاٹ فش کھلائیں. پابندی سے کھلائیں، انشاءاللہ اس سے ان کو کافی فائدہ ہوگا. دوسرا کیا کریں، پیاز کا پیسٹ بنا لیں
وائٹ اونین جو ہے اس کا پیسٹ لے لیں اور اس کے سر پر جو ہے وہ پیسٹ جو ہے ہفتے میں 3-4 لگائیں اور اس کے بعد جو ہے کلونجی کا تیل جو ہے وہ سر پر لگائیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کنٹینیوسلی اگر آپ 3 مہینے استعمال کریں پھر مجھے اس کے بعد رزلٹ بتائیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا. ہمارے ایک اور ہیں کالر خادم حسین صاحب, ان کی عمر 61 سال ہے اور 12 اسٹون کا وزن ہے. ان کو جو ہے 10 سال ہوئے, ان کو اسٹروک 3 دفعہ ہو چکا ہے. اب اس کے بعد ان کو شوگر بھی ہے اور اب اس کے لیے کچھ بتلائیں. دیکھیں ایک تو یہ کہ اسٹروک والے جتنے مریض ہیں ان کے لیے سب سے بہترین یہ کہ مساج ہے. مساج کے لیے کلونجی کا تیل اور کیا نام ہے زیتون کا تیل اور تل کا تیل اس کو مساج کرتے رہیں. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ جو ہے رات کو سوتے وقت جو ہے پانی کے اندر جو ہے وہ زعفران ڈال کر اسے استعمال کریں گرم پانی کے اندر. انشاءاللہ اس سے کافی آپ کو افاقہ ہوگا اور اندرونی طور پر آپ انرجی فیل کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ناظرین کرام ابھی ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے, 1 منٹ رہ گیا. تو جو سوالات رہ جائیں گے انشاءاللہ یہ ذہن میں رکھیں, جو ہمارا نیکسٹ ویک انشاءاللہ سیٹرڈے ہوگا اس میں انشاءاللہ میں یہ جو جوابات رہ جائیں گے سب سے پہلے میں انشاءاللہ ان کے جوابات دے دوں گا. تو یہ ذہن میں رکھا کریں ہمارا یہ پروگرام ایپ سیٹرڈے لائیو ہوا کرتا ہے اور اس میں جو سوالات آپ کے مجھ تک پہنچتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا پروگرام میں وقت ہوتا ہے ان کا میں جواب دیتا ہوں. باقی جو سوالات رہیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فراز صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی بیورو ٹیم کو اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کل فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین.